اور آپ ریزلٹ 45 فارم کے مطابق کریں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی. اس کا بھی 12 بجے انہوں نے کہا تھا جی ہم میٹنگ کریں گے، آپ کو بتائیں گے. وہ ابھی بھی مجھے کچھ نہیں بتایا. پھر ایک نئی اپلیکیشن میں نے ڈی آر او کو دی، جو اس نے دیکھ لی، واٹس ایپ بھی کی اور اس کو دی بھی. وہ دی ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو، جو ڈی سی ہوتا ہے، کہ جناب میری عدم موجودگی میں یا میری موجودگی کے بغیر آپ اس کو کنسالیڈیٹ نہیں کر سکتے. یہ آر او فراڈ کر رہا ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، یہ رزلٹ چینج کرنا چاہتا ہے میرا. تو انہوں نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس ثابت شدہ طے شدہ پورا رزلٹ سے میرے پاس نہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر میرا اپوننٹ کینڈیڈیٹ تھا، اس نے صبح مجھے مبارکباد بھی دی، اس نے ٹویٹ بھی کی جناب میں شکست تسلیم کرتا ہوں، شعیب شاہین جیتا ہوا ہے. ان کے پاس بھی پورا رزلٹ ہے. ہر کینڈیڈیٹ کو فارم 45 دیا جاتا ہے، ان کے پولنگ ایجنٹ کو یا ان کے کینڈیڈیٹ کو، جو سارے کے پاس موجود ہے. لیکن اس رزلٹ کو تبدیل کیا جانے کی اندیشہ ہے. ابھی مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ کوئی رزلٹ آیا ہے، آفیشلی ہمیں کوئی نہیں ملا، نہ باہر لگایا ہے. لیکن ایک بات میں طے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اس پاکستان سے محبت ہے یا ہم اس کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں. ایک عوام کے فیصلے کو آپ بلڈوز کر کے اس پورے رزلٹ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں ہے شعیب شاہین، آپ کو پسند ہے وہ پی ایم ایل این کا نمائندہ جس کے پاس عوام کو مینڈیٹ نہیں ہے. پورے اسلام آباد میں آپ دوست سارے صحافی ہو ماشاءاللہ، اور آپ سارے دوستوں نے کل دیکھا ایک پولنگ اسٹیشن بھی شاید نہیں کہہ سکتے، شاید کوئی کا دکا ہو مجھے نہیں پتا، جہاں میں طارق فضل سے پیچھے ہوں. ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہیوج ڈفرنس تھا، آدھے سے زیادہ کا فرق تھا. ایون دیہاتوں میں بھی اس سے زیادہ فرق تھا. اور تمام پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور رات کو جا کر کے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، کسی نے اس 45 فارم کو تبدیل نہیں کیا، اس یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، کوئی کسی حوالے سے کچھ نہیں ہوا. تو آج جس انداز سے یہ بدنیتی کر رہے ہیں، یہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں، یہ ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اس کی ذمہ داری میں ایک بات پھر کہوں گا، سپریم کورٹ پہ بھی آتی ہے، الیکشن کمیشن پہ سب سے زیادہ آتی ہے. اور یہ بیوروکریسی جس نے اپنی بدجانتی پہلے ثابت کر دی تھی جب ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے. آپ میڈیا کچھ دوست گواہ ہیں، ناصر بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ گواہ ہیں. میں ان کو ساتھ لے کر گیا اسی ریٹرننگ افسر کے پاس. میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میرے کاغذات پہ کوئی آبجیکشن ہے تو میں اس کو ریموو کرنے یا اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. ان کی موجودگی میں اس نے کہا آپ وہ کینڈیڈیٹ ہو جس کا سارا ریکارڈ مکمل ہے اور کوئی اب کے اوپر آبجیکشن نہیں ہے. رات کے 12 بجے جب آیا رزلٹ تو پتہ چلا جناب میرے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہو چکے ہیں. جس کی بدنیتی پروون ہو، جس کی بےایمانی پروون ہو، مجھے بتائیں اگر وہ یہ طرز عمل اڈاپٹ کرے گا تو مجھے بتائیں کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں آئین نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں عوام کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ تو پھر یہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سلیکشن کر دیتے کہ لاڈلے آگے ہیں، ہم نے جناب ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا. جو بلینز آف روپیز آپ نے لگائے ہیں وہ غلط ہے. اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے. ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا. اور اس کے بعد میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو کچھ یہ بنیادیں رکھ رہے ہیں یہ ملک کی تباہی کے مترادف ہے، ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے، ملک کو معاشی تباہی میں دھکیلنے کے مترادف ہے، اور اس کا بہت بڑا لاس ہوگا. اس لیے دیکھیں جب پبلک اور قوم اٹھتی ہے نا، وہ اپنے غصے کا اظہار جس کے خلاف ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک عوامی ریفرنڈم تھا کل سارے پاکستان میں عمران خان کے حق میں، وہ اظہار کرتی ہے عوامی انقلاب کے ذریعے، پرامن انقلاب کے ذریعے اپنے اظہار کرتی ہے. اگر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے تو آپ نے شیخ مجیب الرحمان والا انجام دیکھ لیا. اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو. آج آپ اگر ایسے بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا، ہمارے 25 کروڑ عوام کا ہوگا. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کرپٹ بیوروکریسی کو بھی یہ ثابت کریں گے کہ ان کو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ان کو سزا اور جزا بھی ہوگی، ان کا احتساب بھی ہوگا. اور سپریم کورٹ سے آج میں مطالبہ کرتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ یہ والے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوں گے، یہ والے ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے. آج آپ نوٹس لیں، رات کی تاریکی میں آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا. رات کی تاریکی میں آپ نے کہا کہ جی غلط فیصلہ ہے، مان لیتے ہیں آپ کا فیصلہ درست ہوگا، لیکن آج آپ پہ لازم ہے
کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو آپ تحفظ کریں۔ آج آپ پہ لازم ہے کہ آپ لوگوں کے چھینے ہوئے حق کو واپس کرائیں، اور اگر آپ واپس نہیں کریں گے تاریخ آپ کو بدترین الفاظ میں یاد رکھے گی۔ اور آج میں ایک بات آخری الیکشن کمیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داریاں ہٹا کے آنکھیں بند کر کے اس ڈکیٹی کو، یہ چوری نہیں ہے ڈکیٹی ہے، اگر اس ڈکیتی کو آپ اجازت دے دیتے ہیں تو اس سے بڑی تباہی ہمارے ملک میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انٹرنیشنل میڈیا ہے سر، انگلش میں شہین صاحب یہ بتائیے ایک منٹ نہیں، انٹرنیشنل میڈیا سے الگ بات کریں۔ شہین صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے جو ہے تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ہرا دیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا پھر وہی عدالتوں میں جائیں گے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم دونوں طریقے اڈاپٹ کریں گے، اس کے اندر ہم اپنی پالیسی ڈیسیژن لیں گے اور کنسلٹیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیگل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہم پاکستان کی عدالتوں میں ہی ہم لیگل طریقہ کر لیں گے، لیکن پاکستان کی عدالتیں اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ڈسکریڈٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا چوائس ہوگا، اور دنیا ان کو جس انداز اور جس الفاظ سے یاد رکھے گی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے۔ آج بھی جسٹس منیر جو نظریہ ضرورت کے موجد تھے، آج جن الفاظ میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور مستقبل بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے۔ آج اقتدار کی جنگ نہیں ہے، آج ملک کے بچانے کی جنگ ہے۔ اس لیے آج جو کچھ اس ظلم میں جو لوگ شریک کار ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا، عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور تاریخ لکھ رہی ہے، اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اچھا سر، ابھی جو رزلٹ آیا ہے جیسے طارق چودھری کو جیت کا نشان ملا ہے، تو آپ آج کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، ابھی مجھے آفیشلی نہیں ملا، ابھی مجھے صحافی بھائی نے بتایا ہے، اگر یہ ہے جس میں مجھے سنا گیا ہے کہ کچھ 8-10 ہزار ووٹوں سے ہرا دیا گیا ہے، 12 گھنٹے بعد اگر اب رات 11 بجے کا رزلٹ آیا ہوا ہے، سارا ان کے پاس موجود ہے، میرے پاس بھی سارا رزلٹ موجود ہے، جو لیگل کورس ہے یا جو ادروائز لاہ عمل ہے ہم اس کو بنائیں گے، اور ان کو انشاءاللہ ڈسکریڈٹ بھی کریں گے، ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، ان کی بدنیتی بھی ساری پبلک قوم کے سامنے بھی لائیں گے، اور ان کے خلاف جو لیگل ایکشن ہوگا وہ بھی کرائیں گے۔ سر آخری بات کامنٹ کر دیں، کتنا دکھ ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ووٹ ہے، رزلٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، دکھ کتنا ہے، امید تھی کہ یہ ہو جائے گا 86,000 ووٹ لینے کے باوجود؟ ہمارے ووٹ دیکھیں، مجھے تو یہ یقین نہیں تھا کہ جس کا ڈفرنس 50,000 سے زائد ہو، ڈفرنس 50,000 سے زائد ڈفرنس ہو، اس کو وہ چینج کر دیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ہمارے لوگ اتنے گر چکے ہیں، ہمارا نظام اتنا بدبودار اور گندا اور اتنا ننگا ہو چکا ہے کہ وہ ڈکیتی کرتے ہوئے وہ شرم بھی محسوس نہیں کریں گے۔ میں رات کہہ آیا تھا کہ اگر آپ نے چوری کرنی ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، کیونکہ آپ چوری کے عادی ہیں اور ماضی میں بھی کیا، میرے خلاف آپ نے جھوٹ بول کے آپ نے میرے کاغذات ریجیکٹ کیے۔ چوری کی اجازت دیتا ہوں 2-4 ہزار 5 ہزار کی، لیکن ڈکیتی اگر کرو گے تو یہ لوگوں کا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ میں اقتدار میں ہونا، اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے کوئی اتنا بڑا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اس حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو آپ اس کے مجرم ہوں گے، ڈاکو ثابت ہوں گے۔ ڈاکو ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پراپرٹی کوئی چیز چھین لیں، پیسہ چھین لیں۔ ڈکیتی کے کئی موڈز ہوتے ہیں، یہ ڈکیتی ہوگی، آپ یہ نہ کیجئے گا۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بالآخر مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن افسوس اس ملک کے اوپر ہے، اس ملک کے اداروں کے اوپر ہے، اس ملک کے مقتدر لوگوں کے اوپر ہے کہ جن کی اتنی سوچ چھوٹی ہے کہ ایک شخص کی دشمنی میں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو تباہ و برباد کر دیا، آج تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دیے، آج جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ بنا کے رکھ دیا، آئین کو تباہ و برباد کر دیا، بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے۔ میں آج بھی ان کو کہتا ہوں، آج بھی وقت ہے، جاؤ، ریفرنڈم ہو چکا ہے، جیل میں جاؤ، جا کر کے معافی مانگ لو عمران خان سے، فتح مکہ کی طرح ہم تجھے معاف کر دیں گے، مگر اس ملک میں ظلم مت کرو، اس ملک کا گندا چہرے کو گندا مت کرو۔ یہ بہترین ملک ہے، خوبصورت لوگوں کا یہ ملک ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ چند لوگ جو اوپر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گھٹیا قسم کے ڈیسیژن کر رہے ہیں، یہ ان کا ملک نہیں ہے، یہ ملک غلط فیصلوں کرنے والوں کا ملک نہیں ہے، یہ ان بونے سیاستدانوں کا ملک نہیں ہے جو اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بن کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ اداروں کے ان کرپٹ لوگوں کو ملا کے پورے پاکستانی قوم کو یرغمال بنا لیا ہے۔
قوم کو فیصلہ کرنے دیں. وہ جس کو حق رائے دینا چاہتے ہیں وہ حق ان کو استعمال کرنے دیں. لیکن آپ نے ہر حربہ استعمال کر کے بھی اگر ہار گئے ہو تو خدا کے لیے شکست مان لو. اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا, تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا. شاہین صاحب صرف یہ بتا دیں, لاسٹ کوشچن ہے, انٹرنیشنل مبصر بھی جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں, کیا ان سے بھی رابطہ کریں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں انٹرنیشنل مبصر بالکل رابطہ میں بھی کروں گا, وہ میرے ساتھ ادروائز انٹرنیشنل میڈیا روز رابطے میں ہے, میں ان کو بالکل ساری سچویشن پتہ ہے. کل تمام پولنگ سٹیشنز پہ میں نے دورہ کیا, آپ میں سے کئی لوگ مجھے ملے, ریزلٹ کے ٹائم بھی آپ لوگ موجود تھے. مخالف میرا تو تھا, اس کا پولنگ ایجنٹ بھی ریزلٹ وہی لے کر آیا جو میں لے کر آیا, ان کے سب کے سائن کے ساتھ, سب کے پاس وہی فارم 45 آیا, میڈیا کی موجودگی میں آیا, سارا ریزلٹ ڈکلیئر ہوا, میڈیا سب نے چلایا. لیکن مڈل آف دی ریزلٹ میں روک دیا گیا کہ آپ میڈیا نہ چلائے, میڈیا نہ چلائے, آپ نے روک دیا. لیکن جہاں تک آپ جا چکے تھے اس وقت تک جو ریشو تھا 20 25 30 ہزار کا ڈفرنس اس وقت تک ہو چکا تھا. یعنی میں 30,000 لیڈ میں آگے تھا, اور کسی ایک پولنگ سٹیشن بھی نہیں کہہ سکتے, چند ایک چھوٹی چھوٹی کوئی 10-20 کا فرق ہوگا جس سے میں ہارا ہوں, اور میرا اور اس کا آدھے سے زیادہ کا فرق ہے. تمام پولنگ سٹیشن پہ آپ کو میں ریزلٹ بھی بتا دیتا ہوں, میرے پاس پوری ایویڈنس ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں فارم 45 along with اوریجنل وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اسکین کر کے بھی بھیج سکتا ہوں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ہوتے ہوئے, اور یہ وہ سیٹ ہے NA47 جس میں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, الیکشن کمیشن, پارلیمنٹ ہاؤس, پریزیڈنسی اینڈ پرائم منسٹرشپ کے آفیسز بھی موجود ہیں. اگر اس حلقے میں یہ ظلم ہو سکتا ہے, مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کیا کیا ہوگا. اگر یہ ہمارے ملک کا نظام انصاف ہے, یہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا تماشا ہے, تو پھر قابل افسوس بات ہے, اور کچھ نہیں کہہ سکتے. سر بتائیے گا شعیب شاہین صاحب, آپ کا جو ہے نا, شعیب شاہین صاحب ابھی جو ہے نا ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے, آپ لوگوں کا یہ تھا کہ ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا تب تک ہم RO کے آفس میں بیٹھیں گے اور ریزلٹ لے کے جائیں گے. سر یہاں پہ ریزلٹ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, اور PMLN کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مینڈیٹ دے دیا ہے. ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے, ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے. اگر وہ ریزلٹ آ چکا ہوگا تو ہم اگلا لاحمل آپ کو انفارم کریں گے. اب آپ بتائیں. سرکاری ریزلٹ کو اناؤنس نہیں ہوا, کیا مان رہے ہیں آپ اس ریزلٹ کو؟ پھر بھائی آپ نہیں مانتے, میڈیا نہیں مانتا, دنیا نہیں مانتی, ملک نہیں مانتا, میں پاگل ہوں جو میں مانوں گا کہ جی یہ ریزلٹ جو فورج اور فراڈ کر کے بیٹھے ہوئے میں اس ریزلٹ کو مان لوں. دنیا پوری نے دکھایا, آپ کے سارے ایون ایف کنٹرول جتنا بھی پریشر ہے آپ لوگوں کو پتا ہے, اس میڈیا نے سارا میرا ریزلٹ دکھایا میکسیمم. تو مجھے بتائیں جو آپ نہیں مانتے, جو سارا پاکستان نہیں مانتا, پوری دنیا نہیں مانتی, تو میں کیوں مانوں گا؟ سر آپ کی جو اچانک سارے نتائج رات کو اچانک بدل گئے, پہلے آپ کی اکثریت جاری تھی, پھر اچانک تو کہیں بھی نہیں بدلے کہیں بھی نہیں, ابھی آگے بدلے ہیں. رات تک سارا ریزلٹ میرے حق میں تھا, ابھی آ کر ریزلٹ بدلا ہے نا, اس سے پہلے تو کوئی نہیں تھا. اگر وہ بھی بدلا ہے تو آفیشلی نہیں ملا. آپ کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے, آپ اس سے جو بھی نتائج آئے ہیں اس کو لیگلی آپ ٹرائل پہ لے کے جائیں گے, کیا آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ کو انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں پاکستان کے منصفوں کے پاس جانا ہے نا, اگر وہ بھی اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر کے بنانا ریپبلک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں پاکستانی ریاست کو, تو پھر اللہ ان سے پوچھے گا, وقت بتائے گا, پھر قوم بتائے گی. پھر صرف یہ عوامی انقلاب جو پرامن انقلاب تھا